داستان دلی پارٹ 2۔ تغلق خاندان کے بادشاہوں کو شہر آباد کرنے کا بہت شوق تھا۔ غیاث الدین تغلق نے تغلق آباد کی بنیاد رکھی۔ پھر محمد بن تغلق نے جہاں پناہ کی تعمیر کی۔ فیروز شاہ نے اپنے زمانے میں فیروز آباد کی بنیاد ڈالی۔ یہ علاقہ اب کوٹلہ فیروز شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تمام شہر اپنی طرز تعمیر اور عمارات کی دلکشی کے اعتبار سے اتنے پرکشش تھے کہ تیمور جب یہاں آیا تو انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور انگنت معماروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں ہندوستان کے شہروں کی ایک خاص کمزوری کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ راجپوتوں کے زمانے میں شہری زندگی کی تنظیم میں ذات پات کے تصورات کو بڑا دخل تھا۔ اعلیٰ ذات کے لوگوں کے سوا کسی کو شہر کی چار دیواری کے اندر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ نیچے طبقے کے لوگ شہر سے باہر رہتے تھے۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد شہر کا نقشہ ایک دم بدلنے لگا اور اب اعلیٰ و ادنیٰ ہر طبقے کے لوگوں کے مکانات پہلو با پہلو دکھائی دینے لگے۔ اسی زمانے میں ہندو اور مسلمان دو مختلف قوموں کی درمیان تہذیبی مصالحت کا کام شروع ہوا۔ لباس، زبان اور رسم و رواج غرض کے زندگی کے ہر شعبے میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ دلوں کی محبت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ تنگ نظری یہاں تک دور ہو گئی تھی کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی زبان، کھانوں اور لباس کو بے دریغ اپنانا شروع کر دیا تھا۔ بعض اوقات ہندو اور مسلمان میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مسلمانوں نے ہندوانی پگڑی کو اپنے لیے پسند کیا اور ہندوؤں نے مسلمانی لباس کو یہاں تک اپنا لیا تھا کہ اگر ہندو اپنا خاص نشان مثلاً کانوں کی مرکیاں یا تلک وغیرہ ہٹا دیتے تھے تو انہیں پہچاننا ممکن نہ تھا۔ زبان کی اجنبیت ایک نئی زبان کے وجود میں آنے سے دور ہونے لگی تھی۔ کٹر مسلمان معمولی سوتی کپڑا استعمال کیا کرتے تھے اور ریشمی کپڑوں سے گریز کیا کرتے تھے۔ پگڑی کا رواج عام تھا جو تقریباً 7 گز لمبی ہوتی تھی۔ اس کا ایک حصہ کمر پر جھولتا رہتا تھا۔ ہندو اور مسلمانی عورتیں اپنی اپنی پسند کے مطابق روایتی لباس ہی استعمال کیا کرتی تھیں۔ زیورات کا شوق عام تھا۔ عورتیں عموماً زیوروں سے لدی رہتی تھیں۔ اس زمانے کے بعد زیور آج بھی ہمارے معاشرے میں مقبول اور پسندیدہ ہیں۔ کل پھر انشاءاللہ۔ شکریہ۔